جس کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ماں نے ابھی تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں، چشم فلک نے اتنا خوبصورت وجود دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنم دیا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سماما کہتا ہے کہ تجھ سے بدصورت انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، چشم فلک نے دیکھا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے اسے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ اب خوبصورتی کی بات آئی ہے کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، تو اب سنیے آگے کی بات مختصر انداز میں معبد بیان کرتی ہے۔ ایک عورت ہے، بیچاری ان پڑھ تھی، نہ جاننے والی تھی، نہ آشنا تھی۔ ان کے دروازے پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور کہا، ماں میرے یار ابو بکر کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دے۔ اس ماں نے کہا تھا، بیٹا ایسا مسافر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ معبد کہتی ہیں، خوبصورت مسافر، آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دروازے پر معبد کہتی ہیں، خوبصورت مسافر، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی نظر، امام کائنات کی نظر صحن پر بندھی ہوئی ایک بوڑھی بکری پر پڑتی ہے۔ مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، مدتوں سے جس بکری نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، امام کائنات کی نظر اس بکری پر پڑی۔ کہا، ماں اگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ماں اگر گھر میں پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ماں اس بوڑھی بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، معبد کہتی ہیں، ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، نظریں جھکا کر کہنے لگے، خوبصورت مسافر، اس بکری نے تو کئی سالوں سے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ خوبصورت مسافر، یہ بکری کمزور ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، لاچار ہو گئی ہے، اس کے لیے گھر پر بندھی ہوئی ہے اور بکریاں چرنے کے لیے چلے گئے ہیں، یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے۔ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتی ہے، ماں اگر تو اجازت دے، اگر تو کہہ دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم کوشش کر کے دیکھ لیں، تو ایک برتن تو لے کر آ۔ کیا پتا تھا کہ اس عورت کے دروازے پر جو آیا ہے وہ کون آیا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی، بیچاری ان پڑھ تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں دل میں ہنسی، لیکن چہرے کا زلال اتنا تھا، چہرے کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ میں انکار کرنے کی ضرورت نہ کر سکی۔ چھوٹا سا برتن اٹھا کر لے آئی، چھوٹا سا۔ وہ جانتی ہے بکری اس کی ہے، کئی سالوں سے دودھ نہیں دی ہے، تو وہ تو جانتی ہے کہ یہ بکری کیا دودھ دے گی، اس کے لیے چھوٹا سا برتن لے کر آئی، چھوٹا سا۔ اسے کیا پتا کہ آج اس کے دروازے پر کون آیا ہے؟ معبد کو کیا معلوم کہ یہ جس طرف جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں۔ معبد سوچی، یہ مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اپنی ضد دیکھ لے۔ چھوٹا سا برتن اٹھا کر لے آئی۔ صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی نے صدیق کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ ایسا معلوم ہوا جس طرح کے اندھیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آتا ہے۔
اب سوچئے کہ کتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، آپ سبوں کا نبی کتنے زیادہ خوبصورت تھے، اور آج ہم اس خوبصورت نبی کے امت ہیں، لیکن آج ہمارا چہرہ عورتوں سے کم نہیں ہے۔ اس خوبصورت نبی کے امت ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہم ہیں تو ہیں کیا، ہماری حیثیت ہے تو ہے کیا، معلوم نہیں چلتا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، جس طرح کے بادل کے بیچ سے چاند نکلتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے ہمارے نبی۔ ام معبد کہتی ہے میں چھوٹا سا برتن لے کر آئی، چھوٹا سا برتن لے کر آئی، امام کائنات مسکرا کر اس برتن کو پکڑتے ہیں، اس بکری کے نیچے بیٹھتے ہیں، تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بکری کی مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہے تھے، کئی سالوں سے بکری اسی مسافر کا انتظار کر رہے تھے۔ دودھ اس طرح آیا جس طرح کے ساون کے مہینے میں بادل امڑ کے آتے ہیں، چاروں طرف سے بادل آتے ہیں، اس طرح اس بکری کا دودھ آیا، برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ ام معبد خود پیتی ہے، ابو بکر کو پلایا جاتا ہے، اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ام معبد سوال کرتی ہے، کہتی ہے خوبصورت مسافر، میں تجھے جانتی نہیں ہوں، لیکن تو اتنا برکت والا ہے، تو اتنا نعمت والا ہے، تو اتنا اچھا آدمی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک رات میرے گھر میں قیام کر لے۔ میرا شوہر شکار پہ گیا ہے، وہ تیری خدمت کرے گا، میں اپنے ہاتھوں سے میرے چاند سے بیٹے میں اپنے ہاتھوں سے ہنڈیا پکاؤں گی، کھانا پکاؤں گی، میرے چاند سے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، تو نہ چاہ ایک رات ہمارے گھر میں قیام کر لے۔ امام کائنات کی زبان سے لفظ نکلا نہیں، اللہ رب العالمین نے نکلوایا، کہا وَمَا يَعْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ، ماں میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو پلٹ کر آنے والا، میں جانے والا نہیں ہوں۔ جب چلے گئے، جو بات بتانی مقصود تھی، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو معبد آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا، چاروں طرف رونق دیکھی۔ ام معبد سے سوال کرتے ہیں، ابو معبد کہتے ہیں ام معبد ہمارے گھر میں کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا، کیسا تھا، کیا رنگ تھی، کیا رنگ تھا، کیا شکل تھی، کیا ڈھنگ تھا، یہ نہ پوچھو، وہ آسمان سے اترا ہوا انسان تھا، وہ آسمانوں کا سردار تھا، زمین پہ اتر آیا تھا، وہ روشن تارا تھا، وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ چمکتا ہوا چاند تھا، وہ چمکتا ہوا سورج تھا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ کس طرح تھا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس نبی کو کون گالی دے رہا ہے، کون برا بھلا کہہ رہا ہے؟ سمامہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ